بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ جاہلیت میں یثرب کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا۔ آپ قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سرداران عرب میں یہ رواج تھا کہ ہر سردار کے لیے ایک خصوصی بت ہوتا جسے وہ بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں رکھتا تاکہ صبح و شام اس سے برکت حاصل کرے، خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور قربان کرے اور مصیبت کے وقت اس سے پناہ طلب کرے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے بت کا نام منات تھا اور اسے بڑی عمدہ لکڑی سے تیار کروایا گیا تھا۔ گھر میں اس کی بڑی نگہداشت کی جاتی اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اسے اعلیٰ قسم کے عطریات لگائے جاتے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی جبکہ ایمان کی کرنیں یکے بعد دیگر یثرب کے ہر گھر میں ضیاءپاشیاں کرنے لگی۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی انتھک کوشش اور تبلیغ سے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے معوذ، معاذ، خلاد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے مخلص دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر ان کی والدہ مائدہ ہند بھی مسلمان ہو گئی، لیکن حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ ان کے تمام افراد خانہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہند نے سوچا کہ اس وقت اہل یثرب کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے، سرداران قریش میں سے ان کے خاوند اور دیگر چند افراد کے علاوہ سبھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیوی کے دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا تھا کہ کہیں اس کا خاوند حالت کفر ہی میں نہ مر جائے۔ ادھر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی پیروی ہی نہ اختیار کر لیں، جنہوں نے تھوڑی مدت میں بہت سے افراد کو اپنے آبائی دین سے منحرف کر کے دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند خبردار، خیال رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مصعب بن عمیر کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر یوں کہا، ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ بیوی نے عرض کی، آپ کا حکم سا آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو وہ مصعب بن عمیر کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا معاذ رضی اللہ عنہ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے اور مجھے اس کا علم بھی نہ ہو سکا؟ اس نیک خاتون نے جب اپنے خاوند کے تیور دیکھے تو فوراً بولی، نہیں، بیٹا تو صرف مصعب بن عمیر کی کسی ایک مجلس میں شریک ہوا تھا، اس مجلس میں باتیں ہوئیں، وہ اسے زبانی یاد کر لیں۔ تو اس نے کہا، اچھا بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ بیٹا جب سامنے آیا تو اسے کہنے لگے، مجھے بھی وہ کچھ سناؤ جو تم اس مجلس میں سن کر آئے ہو۔ تو بیٹے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ سن کر کہنے لگے، یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جان، اس سے بھی بہت عمدہ۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر تو آپ کی پوری قوم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ بیٹے کی بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، میں تو اتنا بڑا اقدام اپنے معبود منات سے مشورہ لیے بغیر نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، یہ ممکن نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کرے، یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی جواب دینے کی۔ باپ غصے سے بولا، میں نے تجھے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں ہرگز اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک منات سے مشورہ نہ کروں۔ پھر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اٹھ کر منات کی طرف گئے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی اپنے معبود منات سے کوئی بات کرنا ہوتی تو اس کے پیچھے احد میں ایک بڑھیا عورت کو کھڑا کر دیتے۔ اس سلسلہ میں ان کا یہ خیال تھا کہ بڑھیا میرے ہر سوال کا وہی جواب دیتی ہے جو منات کی طرف سے اس کے ذہن میں القاء کیا جاتا ہے۔ پھر وہ منات کے سامنے اپنی ایک ٹانگ کے بل سیدھے کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ لنگڑی تھی۔
پہلے تو انہوں نے منات کی بہت تعریف کی، پھر یہ عرض پیش کی: اے منات، بلا شبہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مبلغ مصعب بن عمیر جو مکہ سے ہماری اس وادی میں وارد ہوا ہے، یہ تیرے علاوہ اور کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک سکے۔ مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں سنی ہیں۔ آج میں اسی لیے آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، عذرائے کرم میری رہنمائی فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بے حد افسردہ ہوئے اور کہا: میرے پیارے منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں چند دن تک آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے یہ جانتے تھے کہ ان کے والد کا اپنے معبود منات کے ساتھ بہت گہرا قلبی تعلق ہے۔ یہ تعلق خاطر ولا کیوں نہ ہو، ایک طویل عرصہ سے منات کی پوجا پاٹ اس کے رگ و ریشے میں رچ بس چکی تھی، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ باپ کے دل میں منات کی قدر و منزلت میں چندہ کمی واقع ہو چکی ہے۔ لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ منات کی محبت ان کے دل سے بالکل نکال دے، تبھی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن جموح کے تینوں بیٹے اپنے ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد چپکے سے وہ گھر لوٹ آئے۔ کسی کو بھی اس واقعے کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت تو وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے: صد افسوس، اس رات ہمارے معبود کو کسی نے غائب کر دیا۔ اہل حنہ میں کسی سے بھی کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھا۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے تلاش کرتے کرتے اس گڑھے تک جا پہنچے جس میں لوگ گندگی پھینکتے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ منات سر کے بل اس گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی اور وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اپنے گھر لے جا کر اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: اللہ کی قسم، اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تو اسے آج بہت ذلیل و رسوا کرتا۔ جب دوسری رات ہوئی تو بیٹے بت کو چپکے سے اٹھا کر اسی گڑھے میں پھر پھینکا جس میں اسے پہلی رات پھینکا تھا۔ باپ نے صبح کے وقت دیکھا کہ اس کا معبود منات پھر غائب ہے۔ تلاش بسیار کے بعد اسے پھر اسی گڑھے میں منہ کے بل پڑا ہوا ملا۔ وہاں سے اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور دوبارہ اس کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تینوں بیٹے روزانہ منات کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے۔ باپ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ اپنی تلوار منات کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا: اے میرے منات، مجھے تو علم نہیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو خود اپنا دفاع کرو، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ دبے پاؤں منات کے پاس آئے، اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک آئے جس میں گندا پانی جمع ہوتا تھا۔ باپ جب نیند سے بیدار ہوا دیکھا منات پھر غائب ہے۔ تلاش کرتے ہوئے وہ کنویں تک پہنچا۔ اس میں دیکھا کہ منات منہ کے بل اس میں پڑا ہوا ہے اور ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس دفعہ اسے وہیں رہنے دیا اور کہنے لگے: اللہ کی قسم، اگر تو مشکل کشا ہوتا تو تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ لذت ایمانی سے شاد کام ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے اس پر انہیں انتہائی افسوس تھا۔ اب وہ دین اسلام کی طرف پورے اخلاص سے متوجہ ہوئے، اپنی جان، مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد غزوہ احد وقوع پذیر ہوا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنے تینوں نوجوان بیٹوں کو دیکھا کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں اور صبح و شام بہادر شیروں کی مانند آ جا رہے ہیں
اور وہ جام شہادت نوش کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دم بے چین ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کے جذبہ جہاد سے متاثر ہو کر خود بھی میدان کارزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دشمنوں سے نبض آزما ہونے کا عزم کر لیا، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کو اس ارادے سے روکا، کیونکہ ایک تو وہ عمر رسیدہ تھے، مزید برآں وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ بیٹوں نے عرض کیا، ابا جان، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ معذور ہیں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر رنجیدہ خاطر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے ارشاد فرمایا، انہیں جہاد میں شریک ہونے دو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر بیٹوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اس انداز سے الوداع کہا جیسا کہ اب کبھی واپس گھر نہیں لوٹیں گے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، الہی مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناکام بنا کر اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے جلب میں میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ان کی قوم بنو سلمہ کے بہت سے افراد اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو مجاہدین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مختلف دستوں میں بٹ گئے۔ حضرت عمرو بن جموح کو دیکھا کہ وہ سب سے اگلے دستے میں چلے جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سہارے چوکڑیاں برتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں۔ اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا خلاد رضی اللہ عنہ چلا آ رہا تھا۔ یہ بوڑھے مجاہد اور ان کا جوان بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلسل دفاع کرتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شہداء اسلام کو اور زخموں کی حالت میں رہنے دو، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی کر دیا جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے زعفرانی رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاذ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی احد کے شہداء سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے منور کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔